پاکستان میں یہ 2 آئل فیلڈز موجود ہیں اور پچھلے چند سالوں میں جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں وہ ناکام ہی ثابت ہوئی ہیں. انویسٹمنٹ ہوئی 2019 میں بھی کوشش ہوئی, ارلی 2000 میں بھی جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی کوششیں ہوئیں, لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج تو نہیں برآمد ہوئے. اب امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کس بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنے بڑے تیل کے ذخائر موجود ہیں؟ دیکھیں, السلام علیکم. پاکستان کے جو جیولوجیکل بیسن ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی اچھے بیسن عطا فرمائے ہیں. ہمارے جو زمین کا جو آرکیٹیکچر ہے, جو ہمارے راک فارمیشنز ہیں, ہمارے جو پہاڑی سلسلے ہیں, اس میں اچھے خاصے گیس کے ذخائر ہمیں ملے ہیں اور آگے بھی ہیں. اور ایز فار ایز جہاں تک زیر سمندر تعلق ہے آئل اینڈ گیس کا, تو جتنی ہم نے ابھی تک ایکسپلوریشن کی ہے پاکستان میں, انڈس آف شور کی یا مکران آف شور کی, تو اتنے جو کنویں ہم نے یہاں پہ کیے ہیں سنس 1956 سے یہ کام چلا آ رہا ہے. پرانے ویل ہوئے ہیں. یہ جو مقدار کنووں کی ہے, دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے زیر سمندر آپ دریافت کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو منیمم جو ویلز کی انٹینسٹی ہے, ڈرلنگ ڈیٹا آپ کے پاس اچھا خاصا ہونا چاہیے. مینس کہ ہمارے پاس اگر انڈس کی بات آپ کریں تو آپ کے پاس 10 سے 12 ویل ہے. اگر آپ مکران کی بات کریں تو آپ کے پاس 4 سے 6 ویل, وٹ از نیگلیجبل, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس بہت بڑا زیر سمندر اچھی خاصی سی بیڈ ہے, اچھا خاصا ہمارا زون ہے. مکران الگ ایک بیسن ہے جو کہ گلف آف پرشین سے, ایون ایران سے, عمان سے بھی لگتا ہے, اور جو انڈس آپ کا انڈیا سے بھی, ممبئی سے بھی لگتا ہے. تو یہ پرولیفک ہیں تو صحیح, لیکن اس کو اچھے اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی کے تھرو اور جیو سائنس اچھی انویسٹیگیشن کے تھرو اس کو پراپر ایکسپلور کرنا چاہیے. اور اس میں بالکل پوٹینشیل ہے, یہ بات بالکل بجا ہے. ہمارے اس بیسنس میں اللہ تعالیٰ نے اسٹل وی ہیو potential of the indigenous oil and gas resources in those Indus and Makran offshores. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.